یہ سوار اس روز زمین پر بسنے والوں میں فضیلت والے سوار ہوں گے۔ حضرات گرامی، اس جنگ میں اس قدر عیسائی قتل ہوں گے کہ جو باقی رہ جائیں گے ان کے دماغ میں حکومت کی بو نہ رہے گی، گرتے پڑتے بھاگیں گے اور تتر بتر ہو جائیں گے۔ بھاگتے ہوئوں کا یہی مسلمان پیچھا کریں گے اور ہزاروں کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام اسلامی شہروں کے بندوبست میں لگ جائیں گے اور ہر جگہ سینکڑوں فوجیں اور بے شمار لشکر روانہ فرمائیں گے۔ ان کاموں سے فرصت پا کر شہر قسطنطینیہ فتح کرنے کے لیے روانہ ہوں گے، جس کا فتح ہونا علامات قیامت میں سے ہے۔ جب آپ دریائے روم کے کنارے پہنچیں گے تو بنو اسحاق کے 70,000 آدمیوں کو کشتی میں سوار کر کے شہر پر حملہ کرنے کا حکم دیں گے۔ حضرات گرامی، پوری روایت اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، کیا تم ایسے شہر کو جانتے ہو جس کی ایک جانب خشکی اور دوسری جانب سمندر ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، جی ہاں جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک بنو اسحاق کے 70,000 انسان اس شہر پر حملہ کر کے جنگ نہ کر لیں گے۔ جب یہ لوگ جنگ کرنے کے لیے اس شہر کے قریب آ کر قیام کریں گے تو نہ ہتھیاروں سے لڑیں گے اور نہ کوئی تیر پھینکیں گے، بلکہ محض خدا کی غیبی مدد کے ذریعے فتح حاصل کر لیں گے، جس کی صورت یہ ہوگی کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا نعرہ لگائیں گے تو اس کی ایک طرف کی دیوار گر جائے گی، پھر دوبارہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا نعرہ لگائیں گے تو اس کی دوسری جانب کی دیوار گر جائے گی، پھر تیسری بار نعرہ لگائیں گے تو شہر میں داخل ہونے کے لیے راستہ مل جائے گا اور اس میں داخل ہو جائیں گے۔ داخل ہو کر شہر کو فتح کر لیں گے اور مال غنیمت ہاتھ لگے گا۔ غنیمت کا مال تقسیم کر ہی رہے ہوں گے کہ اچانک یہ آواز سنیں گے کہ دجال نکل آیا۔ اس کی آواز کو سن کر ہر چیز کو چھوڑ کر واپس آ جائیں گے۔ مسلم شریف کی دوسری روایت میں ہے کہ فتح قسطنطینیہ اور خروج دجال کا ذکر یوں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک ایسا نہ ہو کہ روم والے عیسائی ایک جگہ قیام کریں گے اور ان سے جنگ کے لیے مدینے کا ایک لشکر نکلے گا جو اس وقت زمین پر بسنے والوں میں فضیلت والے ہوں گے۔ جب دونوں طرف سے فوجیں صف بنا کر کھڑی ہو جائیں گی تو عیسائی کہیں گے کہ ہمیں اور ان مسلمانوں کو چھوڑ دو جو ہمارے آدمیوں کو قید کر لائے ہیں۔ مسلمان جواب دیں گے کہ خدا کی قسم ہم ایسا نہیں کریں گے کہ تمہارے اور اپنے بھائیوں کے درمیان کچھ نہ بولیں اور تمہیں ان سے لڑنے دیں۔ یہ کہہ کر عیسائیوں سے جنگ کریں گے اور اس جنگ میں مسلمانوں کا تہائی لشکر شکست کھا جائے گا، یعنی فوج کے تہائی آدمی جنگ سے بچ کر علیحدہ ہو جائیں گے اور خدا ان کی توبہ کبھی قبول نہ کرے گا، اور تہائی لشکر شہید ہو جائے گا جو اللہ کے نزدیک افضل الشہداء ہوں گے، اور تہائی لشکر عیسائیوں پر غلبہ پا کر فتح یاب ہوگا جو کبھی بھی فتنے میں نہ پڑیں گے، اور یہی تہائی لشکر قسطنطینیہ کو فتح کرے گا۔ فتح قسطنطینیہ کے بعد غنیمت کے مال کو تقسیم کر رہے ہوں گے اور اپنی تلواریں زیتون کے درخت پر لٹکائے ہوئے ہوں گے کہ اچانک شیطان زور سے یوں پکارے گا، بلا شبہ دجال تمہارے پیچھے تمہاری اہل اولاد میں پہنچ گیا۔ حالانکہ یہ خبر جھوٹ ہوگی۔ اس کے بعد مسلمانوں کا لشکر شام کی طرف رخ کرے گا، اور جب شام پہنچیں گے تو دجال نکل آئے گا۔ اسی اثنا میں کہ جنگ کی تیاری کر رہے ہوں گے اور صفیں درست کرتے ہوں گے، نماز کا وقت ہو جائے گا اور نماز کھڑی ہو جائے گی۔ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتر آئیں گے اور ان کے امام بنیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی خدا کا دشمن دجال اس طرح پگھلنے لگے گا
جیسے پانی میں نمک پگھلتا ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل نہ کرے اور ویسے ہی چھوڑ دے تو دجال بالکل پگھل کر ہلاک ہو جائے، لیکن وہ اسے اپنے ہاتھ سے قتل کریں گے اور اپنے نیزے میں اس کا خون لگا ہوا لوگوں کو دکھائیں گے۔ برادران اسلام، حضرت عزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک دجال نکلے گا اور بے شک اس کے ساتھ میں پانی بھی ہوگا اور آگ بھی ہوگی۔ بعض روایات میں ہے کہ اس کے ساتھ اس کی جنت بھی ہوگی اور اس کی دوزخ بھی ہوگی۔ جسے لوگ پانی سمجھیں گے وہ واقعتاً جلانے والی آگ ہوگی، یعنی اس کو قبول کرنے کے سبب دوزخ کی آگ میں جلیں گے، اور جسے لوگ آگ سمجھیں گے وہ میٹھا پانی ہوگا۔ لہذا تم میں سے جو کوئی اس کے زمانے میں ہو تو چاہیے کہ اسی میں گرے جو آگ دکھائی دے رہی ہو، کیونکہ وہ در حقیقت میٹھا پانی ہے۔ مسلم کی روایت میں یہ بھی ہے کہ دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان لفظ کافر لکھا ہوگا، جسے ہر پڑھا بے پڑھا مومن پڑھ سکے گا۔ بعض روایات میں ہے کہ اس کے ساتھ گوشت روٹی کے پہاڑ اور پانی کی نہریں ہوں گی۔ کسی کے غصہ دلانے پر مشرق سے نکل پڑے گا اور مدینہ جانے کا قصد کرے گا، لیکن مدینے میں داخل نہ ہو سکے گا، کیونکہ اس روز مدینے کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر 2 فرشتے پہرے کے لیے مقرر ہوں گے۔ لہذا وہ احد کے پہاڑ کے پیچھے ٹھہر جائے گا اور وہاں سے فرشتے اس کا رخ شام کی طرف کر دیں گے، شام کی طرف چل دے گا، وہیں حضرت مسیح علیہ السلام کے ہاتھوں ہلاک ہوگا۔ حضرات گرامی، جس وقت مدینے کے قریب احد کے پیچھے آ کر ٹھہرے گا تو مدینے میں زلزلے کے 3 جھٹکے آئیں گے۔ اس سے گھبرا کر تمام کافر اور منافق باہر نکل کر دجال کے پاس پہنچ جائیں گے۔ فتح الباری میں حاکم کی ایک روایت نقل کی ہے، جس میں یہ بھی ہے کہ مدینے سے فاسق مرد اور فاسق عورتیں بھی اس کی طرف نکل کھڑی ہوں گی۔ اسی اثنا میں جبکہ دجال مدینے کے قریب ٹھہرا ہوا ہوگا، یہ واقعہ پیش آئے گا کہ مدینے سے ایک صاحب نکل کر دجال کے سامنے آئیں گے، جو اس زمانے میں روئے زمین پر بسنے والوں میں سب سے بہتر ہوں گے۔ وہ دجال سے کہیں گے، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک تو وہی دجال ہے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی تھی۔ ان کی یہ بات سن کر دجال حاضرین سے کہے گا، اگر میں اسے قتل کر کے پھر زندہ کر دوں تو بھی میرے دعوے میں تم شک کرو گے؟ لوگ جواب دیں گے نہیں۔ لہذا دجال ان صحاب کو قتل کر دے گا اور پھر زندہ کر دے گا۔ وہ زندہ ہو کر کہیں گے کہ خدا کی قسم، مجھے تیرے بارے میں جتنا آج تیرے جھوٹا ہونے کا یقین ہوا ایسا پہلے نہ تھا۔ اس کے بعد دجال انہیں دوبارہ قتل کرنا چاہے گا لیکن نہیں کر سکے گا۔ پھر دجال ایک قوم کے پاس پہنچے گا اور ان کو اپنی خدائی کی طرف بلائے گا تو وہ اس پر ایمان لے آئیں گے۔ دجال ابھی اپنی خدائی کے نشے میں چوری ہوگا کہ اچانک اللہ تعالی مسیح علیہ السلام کو آسمان سے بھیج دے گا۔ چنانچہ وہ شہر دمشق کی مشرق کی جانب سے 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے۔ جب سر جھکائیں گے تو ان کا پسینہ ٹپکے گا، اور جب سر اٹھائیں گے تو اس سے موتیوں کی طرح پسینے کے نورانی دانے گریں گے، جیسے کہ چاندی کے بنے ہوئے دانے ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس میں یہ تاثیر ہوگی کہ جس کافر تک پہنچے گا وہ کافر مر جائے گا، اور آپ کا سانس وہاں تک پہنچے گا جہاں تک آپ کی نظر پہنچتی ہوگی۔ اب آسمان سے اتر کر دجال کو تلاش کریں گے حتیٰ کہ اسے ایک مقام پر پالیں گے اور قتل فرما دیں گے۔ پھر ان لوگوں کے پاس تشریف لے جائیں گے جنہیں اللہ نے دجال کے فتنے سے بچا دیا ہوگا، اور ان کے چہروں پر بطور تبرک ہاتھ پھیریں گے اور ان کے جنت کے درجوں سے باخبر فرمائیں گے۔ حضرات گرامی،
مسلم شریف میں دجال کے قتل ہو جانے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لوگوں کے پاس پہنچ کر چہروں پر ہاتھ پھیرنے کے بعد یاجوج ماجوج کے نکلنے کا ذکر ہے، جس کی تفصیل اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اسی حال میں یعنی قتل دجال کے بعد لوگوں سے ملنے جلنے میں ہوں گے کہ اللہ پاک کی ان کی طرف وحی آئے گی۔ بے شک میں اپنے ایسے بندوں کو نکالنے والا ہوں کہ کسی میں ان سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، لہذا تم میرے مومن بندوں کو طور پر لے جا کر محفوظ کر دو۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر تشریف لے جائیں گے اور خدا یاجوج ماجوج کو بھیج دے گا۔ یاجوج ماجوج زمین میں شر و فساد مچا رہے ہوں گے اور اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ کوہ طور پر گھرے ہوئے ہوں گے۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ کی جناب میں گڑ گڑائیں گے اور یاجوج ماجوج کی ہلاکت کی دعا کریں گے۔ چنانچہ خدا یاجوج ماجوج پر بکریوں اور اونٹوں کی ناک میں نکلنے والی بیماری بھیج دے گا جو ان کی گردنوں سے نکل آئے گی اور وہ سب کے سب ایک ہی وقت میں مر جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی آرام سے زمین پر رہنے لگیں گے اور خدا کا ان پر بڑا فضل و کرم ہوگا۔ مسلمان اسی عیش و آرام اور خیر و برکت میں زندگی گزار رہے ہوں گے کہ قیامت بہت ہی قریب ہو جائے گی، اور چونکہ قیامت کافروں پر ہی قائم ہوگی اس لیے اچانک خدا ایک عمدہ ہوا بھیجے گا جو مسلمانوں کی بغلوں میں لگ کر ہر مومن اور مسلم کی روح قبض کرے گی، اور بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے جو گدھوں کی طرح سب کے سامنے بے حیائی سے عورتوں سے زنا کریں گے، انہیں پر قیامت آئے گی۔ برادران اسلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جہالت اور بددینی بڑھتی چلی جائے گی، حتیٰ کہ زمین میں کوئی اللہ اللہ کہنے والا بھی باقی نہ رہے گا، اور بہت ہی برے انسان دنیا میں رہ جائیں گے اور انہیں پر قیامت قائم ہوگی۔ اس دوران میں قیامت کی باقی نشانیاں بھی ظاہر ہو لیں گی جن کا حدیثوں میں ذکر آیا ہے۔ مثلا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت ہرگز قائم نہ ہوگی جب تک تم اس سے پہلے یہ 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ پہلی دھواں، دوسری دجال، تیسری دابت الارض یعنی زمین کا چوپایا، چوتھی پچھم سے سورج کا نکلنا، پانچویں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا، چھٹی یاجوج ماجوج کا نکلنا، ساتویں آٹھویں نمی، زمین میں 3 جگہ لوگوں کا دھس جانا، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں اور تیسرا عرب میں، اور ان سب کے آخر یعنی 10ویں آگ یمن سے نکلے گی جو لوگوں کو ان کے محشر کی طرف گھیر کر پہنچا دے گی۔ دوسری روایت میں 10ویں نشانی آگ کے بجائے یہ ذکر فرمائی ہے کہ ایک ہوا نکلے گی جو لوگوں کو سمندر میں ڈال دے گی۔ اس حدیث میں جن 10 چیزوں کا ذکر ہے ان میں سے دجال، یاجوج ماجوج اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کا بیان ہو چکا ہے۔ باقی چیزوں میں سے ایک ہے دھواں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ جب آپ سے دریافت کیا گیا تو ارشاد فرمایا، ایسا دھواں ہوگا کہ جو مشرق سے مغرب تک خلا بھر دے گا اور 40 دن رہے گا۔ اس دھوئیں سے اہل ایمان کو زکام کی طرح تکلیف محسوس ہوگی اور کافر بے ہوش ہو جائیں گے۔ قیامت کی ایک دوسری نشانی ہے دابت الارض یعنی زمین کا چوپایا، ایک ایسا جانور جو زمین سے نکل کر اہل ایمان کی پیشانی پر نورانی خط کھینچ دے گا اور کافروں کی ناک یا گردن پر سیاہ مہر لگا دے گا۔ قرآن حکیم کی ایک آیت میں اس جانور کا ذکر آیا ہے۔ ارشاد باری ہے، اور جب ان پر وعدہ قیامت کا پورا ہونے کو ہوگا
تو ہم ان کے لیے زمین میں سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا کہ لوگ ہماری یعنی اللہ جل شانہ کی آیتوں پر یقین لاتے تھے۔ حضرت شاہ صاحب کے مطابق جس روز مغرب سے آفتاب نکل کر واپس ہو کر غروب ہوگا، اس سے دوسرے دن صفا پہاڑ جو مکہ کے قریب ہے زلزلے سے پھٹ جائے گا، اور اس میں سے ایک عجیب شکل کا جانور نکلے گا جس کا منہ انسانوں کے منہ کی طرح ہوگا اور پاؤں اونٹ جیسے ہوں گے، گردن گھوڑے کی گردن کی طرح، اس کی دم گائے کی دم کی طرح، اور کھر ہرن کے کھروں کی طرح، اور سینگ 12 سینگے کے سینگوں کے مشابہ ہوں گے۔ ہاتھوں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس کے ہاتھ بندر کے ہاتھوں جیسے ہوں گے۔ وہ بڑی فصاحت سے لوگوں سے گفتگو کرے گا، اور اس کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور دوسرے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ اس تیزی سے تمام ملکوں میں پھرے گا کہ کوئی ڈھونڈنے والا اسے نہ پا سکے گا اور کوئی بھاگنے والا اس سے بچ کر نہ جا سکے گا، اور تمام انسانوں پر نشان لگا دے گا۔ ہر مومن کی پیشانی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے ایک خط کھینچ دے گا جس سے اس کا سارا منہ نورانی اور باروب ہو جائے گا، اور ہر کافر کی ناک یا گردن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے مہر لگا دے گا، جس کی وجہ سے سارا منہ کالا ہو جائے گا، اور مومن اور کافر میں پورا پورا فرق ہو جائے گا، حتیٰ کہ اگر ایک دسترخوان پر بہت سی جماعتیں بیٹھ جائیں تو مومن اور کافر علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ جانور غائب ہو جائے گا۔ حضرات گرامی، مغرب سے آفتاب کا نکلنا بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجھ سے سورج چھپ جانے کے بعد فرمایا، تم جانتے ہو یہ کہاں جاتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ اس پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک یہ چلتے چلتے عرش کے نیچے پہنچ کر خدا کو سجدہ کرتا ہے، اور حسب عادت مشرق سے طلوع ہونے کی اجازت چاہتا ہے، اور اسے اجازت دے دی جاتی ہے، اور ایسا بھی ہونے والا ہے کہ ایک روز یہ سجدہ کرے گا اور اس کا سجدہ قبول نہ ہوگا، اور مشرق سے طلوع ہونے کی اجازت چاہے گا اور اجازت نہ دی جائے گی، اور کہا جائے گا کہ جہاں سے آیا ہے وہیں واپس لوٹ جا۔ چنانچہ سورج واپس ہو کر مغرب کی جانب سے طلوع ہوگا۔ ایک اور روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مغرب سے طلوع ہو کر جب آفتاب بیچ آسمان میں پہنچ جائے گا تو واپس لوٹ جائے گا، اور مغرب ہی میں غروب ہو کر بدستور مشرق سے نکلنے لگے گا۔ فتح الباری میں ایک حدیث نقل کی گئی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب سے آفتاب طلوع ہونے کے بعد 120 سال انسان اور زندہ رہیں گے، پھر قیامت آئے گی۔ قیامت کی ایک اور علامت ہے زمین میں دھس جانا۔ حدیث شریف میں ہے کہ 3 مقامات پر لوگ زمین میں دھسا دیے جائیں گے، ایک مشرق میں، دوسرے مغرب میں، اور تیسرے جزیرہ عرب میں۔ یہ عذاب تقدیر کے جھٹلانے والوں پر آئے گا۔ خود حدیث میں اس کی صاف تصریح بھی وارد ہوئی ہے، جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت میں زمین میں دھس جانا اور صورتوں کا مسخ ہو جانا واقع ہوگا، اور یہ تقدیر کو جھٹلانے والوں میں ہوگا۔ حضرات گرامی، یمن سے آگ کا نکلنا بھی قیامت کی ایک علامت ہے۔ ایک آگ یمن سے نکل کر لوگوں کو محشر کی طرف گھیر کر پہنچا دے گی۔ انہی دنوں جبکہ زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہ رہے گا، ملک شام میں امن ہوگا اور غلہ بھی سستا ہوگا، خواہ سوداگر ہوں، خواہ دستکار ہوں، خواہ سرمایہ دار، غرضے کے سب گھر کے اسباب لاد کر ملک شام کی طرف روانہ ہو جائیں گے، اور جو لوگ دوسرے ملکوں میں چلے گئے تھے وہ بھی ملک شام میں آ کر آباد ہو جائیں گے، اور تھوڑے ہی دنوں کے بعد ایک بہت بڑی آگ ظاہر ہوگی اور لوگوں کو کھدیڑتی ہوئی ملک شام پہنچا دے گی۔ اس کے بعد وہ آگ غائب ہو جائے گی۔ کچھ عرصے بعد لوگ اپنے اپنے وطنوں کا رخ کریں گے اور
دوسرے ملکوں میں بھی آدمی جا کر واپس آ جائیں گے، لیکن ملک شام میں پوری آبادی رہے گی۔ یہ قیامت کے نزدیک بالکل آخری علامت ہوگی، اور اس کے 3-4 برس بعد قیامت آ جائے گی۔